بسم الله الرحمن الرحيم. دوستو السلام علیکم. اعجاز الدین چشتی یوٹیوب چینل میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید. اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ تحریر پسند آئے تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا. چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. روحانیت کوئی خاص فارمولہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں فلاں نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا کروں، کسی سے سنا یا کسی کتاب میں پڑھ لیا بس لگ گئے کرنے. اس کو فائدہ ہوا ضروری نہیں آپ کو بھی فائدہ ہو بھی سکتا ہے. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ ان سے ایک مرتبہ روٹھ گئے. بابا بلے شاہ نے ناچ کر اپنے پیر کو راضی کیا، اور شاید ایک ہی بار ایسا کیا ہو یا اور بھی بار، مجھے نہیں پتا. اب بات یہ ہے، جسے دیکھو پاؤں میں گھنگرو باندھ کر ناچنا شروع. اس سے پوچھا بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے بابا بلے شاہ نے بھی ایسا کیا تھا، اس لیے. حد ہو گئی. منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پر ایک کیفیت گزری تو ایسا جب بھی انہوں نے خود نہیں کیا بلکہ بے ساختہ آپ کی زبان سے ان الحق کے الفاظ نکلے، اب ہر کوئی کہنا شروع کر دے تو اسلام سے خارج نہ ہو جائے. حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمایا، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. ایسا آپ نے بھی جان کر نہیں کہا، بلکہ آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ بے ساختہ نکلے. نقل کرو مگر جو نقل کرنا چاہیے وہ کرو، جو کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں، اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ بڑے فخر سے کرتے پھرتے ہیں. بزرگوں کا نام لے کر ان کو بدنام کرتے ہو. باقی کچھ چیزیں بزرگوں کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں، جیسے کوئی وظیفہ، کوئی آیت اتنی بار پڑھو، کوئی ذکر، کوئی عمل، تو وہ ضرور کام کرتا ہے. مرشد کامل کی بات ہے. یہ 2 نمبر پیر تو بیچارے خود پیسے والے مریدوں کے محتاج ہیں. ایک تو آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ہر کسی کو پیر بننے کا بڑا شوق ہے. پیروں فقیروں کا حلیہ بنا لیا اور بزرگوں کی کتابیں 2-4 پڑھ لیں، بن گئے پیر. بزرگوں کے جملے چرا کر اور عام سادہ لوگوں کو بیوقوف بناتے پھرتے ہیں. بھائی پیر وہ ہے جو مرید کو اللہ سے ملا دے اور مرید کے قلب پر نظر رکھے اور توجہ کرے. جو نعمت اس کو اپنے پیر کے وسیلے سے ملی وہ مرید صادق میں ٹرانسفر کر دے. آج کل تو پیر کی نظر بس مرید کی جیب پر ہوتی ہے. جس مرید کے پاس جتنا بینک بیلنس ہوگا، گاڑی ہوگی، وہ اتنا ہی پیر سے کرے. خدا مل جائے کوئی ایک رنگ نہیں اللہ رب العزت کے عرفان کا کہ آپ کہیں میں فلاں فارمولہ آپ کو بتا دوں اور آپ کرنے لگ جائیں اور آپ کو اللہ مل جائے، فلاں سلسلے کا طریقہ اپنا لوں تو مجھے خدا مل جائے. اس کی کرم، اس کے فضل، اس کی رحمت کی کوئی حد ہے بلا؟ اور لباس سے، عمر سے، تعلیم سے یا داڑھی، چولا، دستار، جبہ، ان سب سے روحانیت کا کوئی تعلق نہیں. وہ جب جس کو چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے. کوئی ذکر سے اللہ کو پاتا ہے، کوئی رو رو کر اللہ کو پا لیتا ہے، کوئی ناچ کر اللہ کو پاتا ہے، کوئی مخلوق کی خدمت کر کے اللہ کو پاتا ہے، کوئی ماں باپ کی خدمت سے، کوئی صبر سے، کوئی شکر سے. یہ سب اللہ جسے جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیا کیا تھا جو شراب خانے میں شراب پینے گئے اور وقت کا ولی آپ کو شراب خانے میں اللہ کا سلام دینے آیا اور سلام سنتے ہی آپ کی زندگی بدل گئی؟ آپ گزر رہے تھے، راستے میں ایک کاغذ پڑا تھا جس پر اللہ رب العزت کا نام درج تھا. آپ کی نظر پڑی تو آپ نے کاغذ کو صاف ستھرا کیا اور ادب سے چوم کر اونچی جگہ رکھ دیا کہ میرے رب کا نام ہے، بس. اور پھر چلے گئے شراب خانے میں شراب پینے. بس اللہ کو یہ ادا آپ کی بڑی پسند آئی اور وقت کے ولی کو الہام ہوا کہ جاؤ اور بشر حافی کو میرا سلام دو. اور جب بشر حافی کو سلام دینے شراب خانے میں اللہ کا ولی آیا تو بشر حافی حیران ہو گئے اور
شرمندہ ہو گئے اور رونے لگ گئے، اور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کا سلام تھا اور اس کی ایک ایسی الگ ہی اثر ہوا آپ پر، اور آپ نے اسی وقت توبہ کر لی، اور تب سے لے کر آخری وقت تک آپ اللہ کے ولی رہے، اور بہت سے واقعات، بہت سی باتیں آپ کی کتابوں میں درج ہے۔ ہر قوم، ہر سلسلے میں اللہ کے ولی گزرے ہیں، تو پتہ چلا یہ سب رنگ اسی کے ہیں آپ میں، بلکہ سب میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی رکھتا ہے، وہ جب آپ اس جگہ جاتے ہیں آپ کو وہیں قرار آئے گا۔ ایک ہی ادا پسند آ جائے تو راضی ہو جاتا ہے، کسی سے محنت و مشقت کراتا ہے اور کسی کو بغیر عمل، بغیر کسی محنت عطا کر دیتا ہے، یا کسی بزرگ ولی کی نظر سے عطا کر دیتا ہے۔ بزرگ کی نظر کیا، ارے وہ تو اللہ ہی کی نظر ہے نا، قرآن مجید میں بھی درج ہے، اور سب اس کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں، چلے کاٹیں، وظائف پڑھیں، محنت و مشقت کریں، عبادت و ریاضت کریں، اگر وہ نہیں چاہتا تو آپ روحانیت کا ٹکا بھی نہیں پا سکتے، اور اگر وہ چاہے تو پھر بھلے آپ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ کو الف سے بے تک کا نہ پتہ ہو، آپ کو اللہ کریم ضرور ملے گا۔ آ جاؤ گے اس کی طرف تو ٹھیک، ورنہ گھسیٹ کر وہ اپنی طرف لائے گا، اور ضرور ایک دن اللہ کے کھیل نرالے ہیں، کسی کو کب کیا اور کیسے دیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور جب چاہے گا تو آپ کو بھی اس خاص عمل میں لگا دے گا۔ کسی کو ماں کے پیٹ میں عطا کر دیتا ہے، جسے مادر ذات ولی کہتے ہیں، کسی کو عمر کے کسی حصے میں، کسی کو جوانی تو کسی کو بڑھاپے میں، تو کسی کو مرنے سے پہلے بستر مرگ پر، تو کسی کو مرنے کے بعد قبر میں ولایت عطا کی جاتی ہے۔ اس کی مرضی خود ہی جسے چن لیتا ہے، وہ مالک ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے، وہ بادشاہ ہے۔ اللہ جب کسی کو چن لیتا ہے تو اسے اپنے نیک بندوں سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ بہت کریم، بہت رحیم ہے۔ تو یہ نہ کہنا اگر کبھی کچھ عطا ہو جائے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اتنی محنت کی، اتنی عبادت کی، ارے تمہارے کرنے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہنا یہ اس کی عطا ہے، میں تو قابل نہیں تھا، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں، سب اس ہی کا کمال ہے، اللہ بادشاہ ہے، اسے کوئی پوچھ تھوڑی سکتا کہ اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اس کی مرضی۔ کبھی کسی سے حسد نہ کرنا، یہ حصہ ہوتا ہے، اور جس کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ضرور ملتا ہے، ہر حال میں ملتا ہے، بس حاضری لگواتے رہو، ایمان کی سلامتی کی دعا کرو، ایمان پر خاتمہ مانگو، روحانیت، ولایت ہرگز نہیں مانگنا، یہ چیزیں مانگنے سے نہیں ملتی، اور اگر مل بھی جائیں تو وبال بن جاتی ہیں، بن مانگے عطا ہو جائے تو وہ اللہ کی مرضی۔ اور ولی بننے کی مت سوچو، پہلے انسان بن جاؤ، ایک اچھا مسلمان بن جاؤ، کافی ہے، دنیا میں ایک اور اچھے انسان کا اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کی، آپ سب کی ایمان کی سلامتی، صحت و تندرستی عطا فرمائے اور محتاجی سے بچائے۔ اس پر شاعر کہتا ہے کہ خدا بنائے نہ جس کو بنا نہیں کوئی، خدا بنائے نہ جس کو بنا نہیں کوئی، وہ آپ کہتا ہے میرے سوا نہیں کوئی۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔